رمی جمرات کر کے، قربانیاں دے کے، اور وہی دو چادریں جسم کے گرد لپیٹ کے حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو صاحب نصاب ہیں وہ جانوروں کی قربانیاں پیش کر کے حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ ہم روزانہ نماز میں 5 اوقات میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر، جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی، 2 رکعت نماز پڑھے تو اس میں 4 دفعہ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز میں 4 دفعہ حضرت ابراہیم کا ذکر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہم حضرت ابراہیم کا نام لیں تو اس وقت ہمیں پتا ہو کہ کس ہستی کا نام لے رہے ہیں۔ جب ہم حضرت ابراہیم کا ذکر کریں تو ہمیں پتا ہو کہ کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور کے بعد دوسرے نمبر پر جس رسول کا، جس نبی کا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، اور ایک سورت کا تو نام ہی حضرت ابراہیم کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے، سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ کون سا تھا؟ طوفان بت پرستی میں مبتلا ہے، پر مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کتنے بڑے بڑے لوگ میرے مخالفت کر رہے ہیں، مجھے تو بس ایک فکر ہے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اس لیے میں نمرود کے ساتھ بھی ٹکر لینے کو تیار ہوں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان۔ نمرود نے کہا اگر میری مخالفت کرو گے تو پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تیسرا امتحان، یقین کا امتحان۔ نمرود نے جب آپ کو دھمکی دی، حضرت ابراہیم نے اپنا ارادہ توڑ دیا یا قائم رکھے؟ یہ ارادے کا امتحان تھا۔ اب تیسرا امتحان، یقین کا امتحان۔ لکڑیاں اتنی اکٹھی کی گئیں کہ 40 دن آگ جلتی رہے تو آگ نہ بجھے، اور دور دور تک اس کی حرارت پہنچ رہی ہے، اتنے بڑے الاؤ بھڑکائے گئے ہیں۔ 400 آدمی اس چیخے کو، اس منجنیق کو پکڑ کے کھڑے ہیں، جس کو اچھالنا ہے تو حضرت ابراہیم آگ تک پہنچیں گے اس منجنیق میں بٹھا کے۔ منجنیق یوں سمجھیں جیسے توپ ہوتی ہے کہ دور سے ہم گولہ برساتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا ٹارگٹ تک پہنچتا ہے۔ قریب جا کے کوئی حضرت ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈال سکتا تھا، آگ بڑی تیز تھی، تو دور سے آپ کو پھینکنا تھا، اور 400 آدمیوں نے وہ چکھا پکڑ رکھے، آپ کو اس چکھے میں بٹھا دیا گیا، آگ کی طرف اچھالنے لگے تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے آسمان کے دروازوں پر پہرے دینے والے دربانوں، اے فرشتوں، آج آسمانوں کے دروازے کھول دو تاکہ 7 آسمانوں کے فرشتے یہ نظارہ کر لیں کہ میرا عاشق بندہ میرے ساتھ عشق کس طرح کرتا ہے۔ جب میں آدم کو بنا رہا تھا تو یہ فرشتے پوچھتے تھے مولا ہم تیری تسبیح پڑھنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، آدم کو کیوں بنا رہا ہے؟ آج آسمانوں کے دروازے کھول دو، پردے ہٹا دو تاکہ 7 آسمانوں کے فرشتے دیکھ لیں۔ آسمانوں پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح پڑھنا آسان ہے، عرش کے گرد پھیرے لگا کے تسبیح پڑھنا آسان ہے، پر اولاد آدم وہ ہے جو آگ کی انگاروں میں جا کے بھی میرے نام کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ 7 آسمانوں کے فرشتے دیکھ لے
میرا خلیل کس طرح آگ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ آج فرشتے دیکھ رہے ہیں جناب ابراہیم کو آگ کی طرف اچھالا جانے لگا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ اتنے قیمتی بندے کو آگ میں جلنے سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا تو اگر جانا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، اذن دی ہے۔ جناب جبریل آئے، پیارے خلیل آگ ہے جل جائیں گے، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرے رب نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ کہا خود آیا ہوں، پر اس کے اذن سے آیا ہوں، حکم نہیں دیا، اذن دی ہے، اجازت دی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے یقین کا امتحان۔ آگ جل رہی ہے اور بظاہر یہ منظر ہے کہ چند لمحوں بعد آپ آگ میں ہوں گے، سامنے موت ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے قدم ڈگمگائے۔ یہ ہے یقین کامل، یہ ہے یقین کا امتحان جس میں حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے۔ اور ہمارے ہاں تو تھوڑی سی آزمائش کی بھٹی جلے تو ہمارا ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یقین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے، مسلمان وہ ہے جو مضبوط ارادے والا اور اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ جناب جبریل نے کہا پیارے خلیل آگ میں جل جائیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ جناب ابراہیم نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے، اللہ جانتا ہے میرا بندہ آگ میں جا رہا ہے، اگر بچانا ہوگا تو بچا لے گا، جلانا مقصود ہے تو جلا دے گا۔ میں دونوں حالتوں میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں دونوں حالتوں میں خوش ہوں، جیسے اس کی رضا ہے اسی طرح میری رضا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ یقین کے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور جب تینوں امتحانوں میں سرخرو ہو گئے، تینوں امتحانوں میں آپ کی شان ظاہر ہو گئی، فکر و نظر میں بھی کامیاب، مضبوط ارادے میں بھی کامیاب، یقین کامل میں بھی آپ کامیاب۔ اب آپ کو اس چیخے میں، اس منجنیق میں بٹھا کے ہوا میں اچھالا گیا، آپ آ رہے ہیں آگ کی طرف، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرا وہ بندہ آ رہا ہے جو میرے عشق کے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو کے آ رہا ہے، خبردار میرے بندے کا ایک بال بھی نہ جلنے پائے، خبردار میرے بندے پہ اثر نہ کرنا، یہ وہ بندہ آ رہا ہے جو میرے عشق میں کامل بندہ ہے، یہ وہ بندہ آ رہا ہے جو میرے عشق کے امتحان میں کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہ گئی اور عشق امتحان میں کود پڑا ہے۔ نمرود نے سوچا ابراہیم جل گئے، میری شان ظاہر ہو گئی، لیکن جب آگ کے انگارے کچھ سرد ہوئے تو کیا دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ تو آگ میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ذکر کرنا آسان ہے اور نرم قالینوں پہ بیٹھ کے ذکر کرنا آسان ہے، آگ کے چوطرفی آگ لگی ہو، چومکھی آگ لگی ہو اور درمیان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ابراہیم خلیل اللہ کا کام ہے۔ ہمارے لیے تو مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ تو وہ ہیں جو آگ میں ہیں، چوطرفی آگ ہے لیکن آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دی ہے، جہاں آپ ہیں وہاں آگ آپ پہ اثر نہیں کرتی۔ نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اور لکڑیاں ڈلوائیں، 40 دن تک وہ آگ جلاتا رہا لیکن حضرت ابراہیم نہیں چلے۔ نمرود ہار گیا، قوم نے
کہا کہ ابراہیم کو تو نہیں جلا سکتا. نمرود کی بیٹی نے بھی اس کی مخالفت کی. حضرت ابراہیم آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے. یہ موقع تھا کہ نمرود غور کرتا ابراہیم کا رب کیسا رب ہے. یہ موقع تھا، پر نمرود نے غور کیا؟ نہیں غور کیا. نمرود کے لیے موقع تھا، وہ غور کرتا کون سی طاقت ہے جس نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا، اور وہ غور کر کے اسلام قبول کر لیتا. لیکن طاقت اور اقتدار اور دولت کا نشہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اقتدار اور دولت یہ ایسا نشہ ہے کہ پھر آدمی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آدمی یہی سمجھتا ہے میں دولت سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں، اور میں اقتدار سے یا حکومت سے ہر ایک کو دبا سکتا ہوں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. نمرود بھی اسی مرحلے میں تھا. اس نے طاقت اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیا، اسے اللہ کے دربار میں نہیں جھکایا. اقتدار اور دولت کا نشہ انسان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے اپنے ذہن کو نشے سے بچائیں. کون سا نشہ؟ دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ. ایک ہے شراب کا نشہ. شراب کا نشہ بھی اسلام میں حرام ہے اور آدمی کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. لیکن شراب کا نشہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے پھر اتر جاتا ہے. دولت کا نشہ اترتا نہیں. اقتدار کا نشہ اترتا نہیں جب تک آدمی قبر میں نہیں پہنچ جاتا. نمرود کے لیے موقع تھا غور کرے، لیکن اس نے غور نہیں کیا، حسد سے کام لیا. اس نے کہا ابراہیم تمہارے رب کا لشکر کتنا ہے؟ تمہارے رب نے مدد بھیجی ہے، تم بچ گئے ہو، بتاؤ تمہارے رب کا لشکر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا لشکر کوئی گن نہیں سکتا، بے شمار لشکر ہے. نمرود نے ایک لشکر جرار تیار کیا، کھلے میدان میں لے کے آیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا ہوا کی طرف تیر چلاؤ، آسمان کی طرف تیر چلاؤ، معاذ اللہ اللہ کے لشکر کو نقصان پہنچاؤ. اور اللہ نے پھر نمرود کے مقابلے کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، جنات نہیں بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے. رب چاہتا تو بھیج سکتا تھا. ایک لنگڑا مچھر بھیج دیا. مچھر بھی پورا نہیں بھیجا، لنگڑا مچھر جو نمرود کے ناک میں گھسا ہے اور دماغ تک پہنچ گیا ہے. یا اللہ مچھر تو پورا بھیج دیتا. جواب آتا ہے یہی تو میں اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ نمرود جیسے بدمست کو بھی میں ایک لنگڑے مچھر سے مروا سکتا ہوں. حضرت ابراہیم کتنے دن